نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر ہم اللہ رب العزت کے حضور، اس کے گھر میں سجدہ ریز ہونے کے لیے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. آج کی اس نشست میں ایک انتہائی اہم موضوع کو ہم نے لیا ہے اور جس کا تذکرہ میں گزشتہ چند نشستوں میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ بحیثیت معاشرہ ہم جو شدت پسندی کی طرف اور انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے اندر جو عدم برداشت اور ہم جو بہت زیادہ شدت کے ساتھ کسی بھی عمل کا رد عمل پیش کرتے ہیں، یہ ایک ایسی خرابی ہماری سوسائٹی کے اندر جنم لے چکی ہے اور بالخصوص ہم مذہبی رجحان رکھنے والے لوگوں کے اندر اس شدت پسندی نے زیادہ زور پکڑ لیا ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر ہم اسلام کو اور اپنے دین کی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو دیکھیں اور خود حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں اور آپ کے اخلاق مبارکہ کو دیکھیں اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اگر دیکھیں تو وہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اس مضمون کے لیے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے سورہ آل عمران میں، جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت کے ہاں دین وہ فقط اسلام ہے. یعنی جو ضابطہ حیات اللہ رب العزت نے اس پوری انسانیت کے لیے چنا ہے، مرتب دیا ہے اور ہمیں بھیجا ہے ہماری رہنمائی کے لیے، اس کا نام اسلام ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. اب اسلام کس شے کا نام ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص کلمہ پڑھ لینے کے بعد اور ایمان لے آنے کے بعد وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو یہ اسلام کا دائرہ کس شے کا نام ہے؟ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اور دوسری طرف جو اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایمان کا ہے. تو یہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ اسلام کا لفظ اس کا مادہ ہے سین لام میم. سلم بھی کہتے ہیں اور سلم بھی کہتے ہیں اور سلم بھی کہتے ہیں. یہ اس کا مادہ ہے بنیادی اور اس کے لغوی معنی ہے. اسلام باب افعال سے ہے اور اس کا لغوی معنی ہے بچانے کے، بچنے کے، سلامتی کے، امن اور سلامتی پانے کے، اور اسلام کا معنی ہے سلامتی پہنچانے کے. یعنی دوسرا آپ سے محفوظ رہے، یہ اسلام ہے. اور اسی طرح پھر اگر اور اس کا پھر معنی امن بھی ہے، اس کا پھر معنی صلح بھی ہے. قرآن مجید میں سورہ انفال کے اندر یہ اسی معنی کے اندر استعمال ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کے لیے، وَإِن جَنَحُوا، اگر وہ جھک جائیں، لِلسِّلْمِ، صلح کے لیے، امن کے لیے، یعنی جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کی کسی دوسرے گروہ کے ساتھ، اور وہ کس کے ساتھ ہونی ہے؟ وہ کافروں کے ساتھ ہے. تو فرمایا اگر مسلمانوں کا مقابلہ کافروں کے ساتھ ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ، اگر وہ تمہارے ساتھ امن سلامتی کے لیے
صلح کے لیے جھک جائیں تو پھر کیا کرو؟ پھر تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تم امن کی طرف چلے جاؤ، فجنح لہا، پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے صلح کی طرف جھک جاؤ۔ یہ اسلام، لفظ اسلام کا بنیادی مادہ اور ماخذ ہے، یعنی اسلام کی بنیاد ہی امن ہے، سلامتی ہے، سراپا رحمت ہونا ہے۔ اور یہ لفظ اسلام، سلم، سلامہ، اس کے جتنے معنی ہیں اس وقت میرے سامنے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح لفظ ایمان، اس کا مادہ ہے حمزہ میم نون، جس کو ہم الف کہتے ہیں، الف میم نون، امن۔ اس لفظ سے یہ اس کا مصدر ہے، یہ اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہے، امن کا معنی ہے کسی خوف سے محفوظ ہو جانا، دل کا مطمئن ہو جانا، انسان کا خیر و عافیت سے ہمکنار ہو جانا، اس کو امن کہتے ہیں۔ اور ایمان جب یہ فعل لازم کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہے امن پانا، اور جب فعل متعدی کے لیے اس کا معنی آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے امن دینا۔ معنی یہ ہے کہ ایمان لانے سے بندہ مومن بنتا ہے، تو مومن ہوگا وہی جو سراپا رحمت ہوگا اور جو دوسروں کو امن اور رحمت دے گا۔ یہ ہمارے اسلام اور دین کی، ابھی میں کوئی زیادہ آگے نہیں گیا کہ تعلیمات کیا ہے، فقط اسلام اور ایمان کا معنی عرض کر رہا ہوں کہ ہم کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوئے، تو مسلمان کا معنی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو سلامتی ملے، اور ایمان لے آنے سے اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرا یعنی مومن، ایمان لانے والا، وہ خود سراپا امن اور سراپا رحمت بن جائے، اس سے کسی دوسرے شخص پر نہ ظلم ہو، نہ نقصان ہو، نہ اس کا قتل ہو۔ یہ اسلام کا اور ایمان کا معنی ہے، اور یہ معنی ہے مسلمان کا، اور یہ معنی ہے مومن کا۔ اب آگے چلیے کہ یہ جو لفظ اسلام کا اور ایمان کا میں نے معنی عرض کیا ہے، احادیث کی روشنی میں اس کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے، کہ آقا کریم علیہ السلام تسلیم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ارشاد فرمائیے کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعمال نہیں گنوائے کہ یہ اسلام بہتر ہے کہ تم آؤ اور مسجدوں میں اتنی زیادہ کثرت سے نمازیں پڑھو تو یہ اسلام بہتر ہے، تم صدقات و خیرات دو تو یہ اسلام بہت بہتر ہے، تم فلاں عمل کثرت سے کرو، روزے کثرت سے رکھو تو یہ اسلام بہتر ہے، تم ہر سال حج کے لیے، ہر دوسرے تیسرے ماہ عمرے کے لیے جاؤ، تبلیغیں کرو، لوگوں کو بہت زیادہ تبلیغ اور وعظ اور نصیحت کرو تو یہ اسلام بہتر ہے۔ نہیں، فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ تطعم الطعام، دوسرے کو کھانا کھلانا، یعنی انسان سے کسی دوسرے شخص کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، دوسرے کے لیے تواضع کرنا، فرمایا یہ اسلام بہتر ہے، یہ ہے اسلام۔ اور دوسرا وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور دوسرے کو سلام کرنا، سلام کی کثرت کرنا، علی من عرفت، جسے تو جانتا ہے، ومن لم تعرف، اور جسے تو نہیں جانتا۔ اور سلام کیا ہے؟ سلام کیا ہے؟ ای الاسلام خیر کا معنی عرض کر رہا ہوں کہ بہتر اسلام کیا ہے؟ دوسرے کو سلام کرنا، اور سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو۔ یعنی بہترین اسلام یہ ہے کہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ کوئی شخص اس کو وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ اس کے لیے سراپا امن اور سلامتی بنے، اور نہ صرف امن اور سلامتی بنے بلکہ اس کے لیے ہمہ وقت امن اور سلامتی کی اللہ کے حضور دعا بھی کرتا رہے۔ یہ ہے حقیقی اسلام۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کسی نے سوال کیا کہ کون سا مسلمان بہتر ہے، یا مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کی ڈیفینیشن وہ ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں، یا وہ ہوگی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائیں گے؟ ہم نے معیار کچھ اور بنا رکھے، ہمارے نزدیک مسلمان وہ ہے کہ جس کی یہ اور یہ صفات ہوں گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
فرمایا مسلمان ہے ہی وہی شخص جس کے ہاتھ اور زبان دونوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہے. یعنی مسلمان وہ ہے کہ جو خود سراپا امن بھی ہے، سراپا رحمت بھی ہے. فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دو چیزیں ارشاد فرمائیں، ہاتھ سے اور زبان سے. زبان ایسی نہ ہو کہ ہر وقت وہ گالی دے، وہ برا بھلا کہے، وہ دوسروں کے خلاف زہر اگلتی رہے. جب بیٹھیں جہاں بات کریں اس سے کوئی خیر کی بات ہی نہ نکلے. میں نے آپ کو یاد ہوگا جب میں نے گفتگو کی تھی، جب ہم نے حسن ظن کے اوپر اور غیبت اور چغلی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہماری صرف زبان ہی نہیں، ہمارا باطن بھی دوسرے شخص کے بارے میں خیر مبنی بر خیر ہو، وہ خیر سے مزین ہو. صرف ظاہری طور پر نہیں، ظاہری طور کے بارے میں تو پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی دوسرے کی غیبت کرے گا تو وہ گویا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. یہ گناہ ہے. اور پھر حسن ظن کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. ہم تو فقط زبان اور ہاتھ کی بات کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ دوسرے کے بارے میں گمان بھی اچھا رکھو، بہت زیادہ گمان نہ کرو. کیوں کہ کثرت گمان یہ تمہیں گناہ کی طرف لے جائے گا. ہم غیبت، چغلی، حسد اس کا شکار ہوں گے اور دوسرے کے بارے میں غلط سلط باتیں سوچیں گے کہ یہ نہ جانے ایسا ہے، اس کا ایمان ایسا ہے. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا گناہ دیکھ کر اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگا. کسی کا گناہ دیکھ کر، گناہ ہو گیا اس سے، وہ گنہگار ہے، وہ فقط گنہگار ہے. اور گنہگار میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ میں اور آپ فیصلہ کریں. ہمارے ہاں رواج کیا ہے، خدا ہے لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال کا فیصلہ ہم آج اس دنیا میں کر کے جائیں. ہم نے فیصلہ کرنا ہے قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. میرا اور آپ کا مزاج کیا بن چکا ہے اس کو دیکھیں. ہماری لوگوں کا، اور بالخصوص جو ہم منبر پر بیٹھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، خطباء حضرات، تو ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے. ہمیں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب نجران کے عیسائی آقا علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، آپ سے باہم ملاقات کرنے کے لیے اور ایک قسم کا مناظرہ کرنے کے لیے آئے، جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر تشریف فرما ہو گئے. یہ توجہ سے سنیے گا یہ بات. اب ایک طرف عیسائی بیٹھے ہیں اور ایک طرف یہودی بیٹھے ہیں. اب عیسائیوں نے حضور سے مکالمہ شروع کیا کہ ہاں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ضرور ہے آپ کے بارے میں، لیکن آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیسے اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے جو دعویٰ نبوت کیا آپ کون ہیں. اب یہ بات شروع ہوئی اور کراس کوسچننگ ہو رہی ہے. آقا علیہ السلام ان سے سوال کر رہے ہیں، وہ حضور سے سوال کر رہے ہیں. تو یہودی درمیان میں بول اٹھے. یہودیوں نے کہا یہ جو عیسائی ہیں ان کے کوئی دلیل نہیں، ان کا کوئی دین ہی نہیں، ان کے دین کی کوئی حقیقت نہیں. یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ یہودی وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، وہ موسیٰ علیہ السلام تک یا اس کے بعد کسی نبی پر ایمان لاتے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں. اب عیسائی وہ باقی انبیاء کو بھی مانتے ہیں، ان کے نزدیک آخری نبی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ ان تک ایمان لاتے ہیں. اب اس مکالمے کو قرآن نے کیسے کہا؟ فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى. یہود کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کوئی شے نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود. اور جو عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہودی ان کا دین کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب تصور کیجئے دونوں بیٹھے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر. عیسائیوں نے ان کے بارے میں کہہ دیا اور یہودیوں نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کا دین اور مذہب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سچا دین اور مذہب نہیں ہے. یہ حضور کے سامنے بات ہو رہی ہے اور جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ اللہ کی وحی ہے. اب اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے میرے اور آپ کے لیے. وہاں درمیان میں اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ دونوں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں.
یہ بھی نہیں کہا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے ان دونوں کا دین اور مذہب جھوٹا ہے، سچا فقط اسلام ہے جس کے ہم دعوے دار ہر وقت رہتے ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا مکتبہ فکر جس پر ہم ہیں فقط یہی حق ہے۔ ہم ہر وقت دوسرے کو کافر اور گستاخ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر میں بعد میں عرض کروں گا۔ قرآن نے ایسی کوئی آیت نازل نہیں کی۔ فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ اس حال کے اندر کہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ حق فقط اللہ کا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں ہے۔ خدا ہیں لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں۔ ہم فقط گناہ کے اوپر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ شخص بے ایمان ہے، یہ منافق ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، یہ اسلام کی ہرگز تعلیم نہیں ہے، اس کا اسلام کی تعلیمات سے، آقا اسلام کی سنت مبارکہ سے، سیرت مبارکہ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی وہی جس کی زبان سے، جس کی زبان کے شر سے بھی دوسرے لوگ محفوظ ہوں، و یدہ، اور اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ وہ نہ زبان سے لوگوں کو نہ حق تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ اس کے ہاتھ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میں کتنی احادیث ہیں یہاں پر عرض کروں۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کی ڈیفینیشن آقا اسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اور پھر جو کوئی من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمِ قُرْبَةً فَرَجَ مِنَ اللَّهِ قُرْبَةً مِنْ قُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو اپنے کسی مسلمان کی تکلیف کو دنیا کے اندر دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی تکالیف کو دور کرے گا۔ اور آخری بات جہاں پر مضمون پھر ختم کیا فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کسی کا کوئی عیب اور گناہ دیکھ کر اس کو اس دنیا کے اندر چھپاتا ہے، اللہ جب ساری دنیا اور سارا حشر کے میدان کے اندر ساری انسانیت اکٹھی ہوگی فرمایا اللہ اس کا وہاں پر ستر کرے گا، اس کے اعمال کو وہاں پر چھپائے گا۔ یہ ہے مسلمان کی ڈیفینیشن۔ اب اگلی بات، میں نے یہ ساری احادیث سیاستہ کی احادیث پڑھ رہا، ایک حدیث پاک بھی ایسی ابھی تک نہیں آئی جو میں کہوں کہ مسلمان کی ڈیفینیشن وہ ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک میں آقا اسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کے بارے میں فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو قتل کر گالی دینا، برا بھلا کہنا، فرمایا یہ فسق ہے۔ فسق کس کو کہتے ہیں؟ فسق اعلانیہ گناہ کبیرہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص فلاں شخص فاسق ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کسی دوسرے مسلمان کو سباب المسلم فسوق، اس کو گالی دینے والا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہے۔ وقتالہ کفر، اور گویا مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر کے مترادف ہے۔ یہ کیوں کفر کے مترادف ہے؟ یہ اس لیے کفر کے مترادف ہے۔ آگے چلیے، خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا لا ترجو بعدی کفارا یضرب بعدکم رقاب بعض، میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو، یعنی کسی شخص کو قتل کرنا یہ کفر کی طرف لوٹ جانے کا مترادف ہے۔ کیوں کفر کی طرف لوٹ جانے کے مترادف ہے؟ اس لیے کہ میں نے آغاز کے اندر عرض کیا تھا کہ مومن ایمان اس سے امن مراد ہے۔ مومن کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے جو سراپا امن بن جاتا ہے، یعنی جو اس سے پہلے ظلم پر تھا، جو اس سے پہلے جہالت پر تھا، ایمان لے آنے کے بعد وہ صاحب امن بن گیا ہے۔ اب اگر ایمان کے بعد وہ کسی شخص پر ظلم کرے گا یا اس کو قتل کرے گا، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا ترجو بعدی کفارا، میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا۔ اور سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، یہ گویا کفر کے مترادف ہے۔ وہ دائرہ، اس نے امن کا چولا اتار دیا، اس نے امن ہاتھ سے چھوڑ دیا، دوسرے لوگ اس کی ہاتھوں سے سلامت نہیں، دوسرے لوگ اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں۔
تو گویا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کفر کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے جو اس کو ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی دوسرے شخص کو قتل کیا یا زمین پر فساد پھیلانے کے بدلے کسی شخص کو قتل کیا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ایک انسان کی جان بچانا۔ کیوں؟ مفسرین نے اس کا بڑا خوبصورت ایک معنی لکھا ہے، جملہ مفسرین کرام نے، انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جو انسان ہے یہ ایک نوع سے ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، کہ انسان ایک نوع سے ہے۔ نوع کا معنی کیا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں نا کہ ایک قبیلہ ایک برادری ہے، تو کہتے ہیں کہ کسی برادری کے ایک شخص کی طرف بھی کوئی شخص ہاتھ اٹھائے گا تو گویا اس نے پوری برادری پر، پورے قبیلے پر حملہ کیا ہے۔ ہمارے محلے میں سے کسی ایک شخص پر بھی کوئی شخص ہاتھ اٹھائے گا تو گویا اس نے پورے محلے پر حملہ کیا۔ یہ معنی ہے کہ اگر کسی نے کسی ایک انسان کو بھی قتل کیا ہے تو گویا اس نے پوری انسانی برادری پر حملہ کیا اور ان کو قتل کیا ہے۔ اور ایک انسان کی جان بچانا فرمایا گویا پوری انسانیت کی جان بچانا، انسانیت کو زندہ کرنا۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، پوری انسانیت کو گویا اس نے زندہ کیا ہے۔ پھر آقا اسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے خون تمہارے مال یہ دوسروں پر حرام ہیں۔ یعنی مومن کی ایک جگہ آقا اسلام نے تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی حرمت، تمہارے خون کی حرمت اور تمہارے مال کی حرمت اس طرح ہے جس طرح اس مہینے یعنی ذوالحجہ کی اور اس شہر یعنی مکہ المکرمہ کی حرمت ہے، کہ وہاں کوئی شخص ان دنوں کے اندر ایک جو تک کو نہیں مار سکتا، ایک مچھر کو، ایک مکھی کو نہیں مار سکتا، حتیٰ کہ کسی درخت سے پتا بھی نہیں توڑ سکتا۔ یہ حرم کی حرمت ہے۔ فرمایا تم میں سے کسی بھی شخص کی مال اور اس کی جان کی حرمت وہ اسی طرح ہے کہ جیسے حرم میں مکہ کے اندر حرم کعبہ میں کسی پتے کو نہیں توڑا جا سکتا۔ پھر ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک پوری دنیا کا ختم ہو جانا بڑی قابل توجہ بات ہے، بڑی قابل توجہ بات۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک پوری دنیا کا ختم ہو جانا کسی شخص کے قتل ناحق کے مقابلے میں کم تر ہے۔ یعنی یہ بات زیادہ بڑی ہے اللہ کے ہاں کہ کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پوری زمین ہی ختم ہو جائے، کائنات ختم ہو جائے، اللہ کے ہاں کسی انسان کا قتل ناحق اس کی بہت زیادہ اللہ رب العزت۔ اور پھر آقا اسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العزت جس چیز کا فیصلہ فرمائے گا لوگوں کے درمیان وہ لوگوں کے مابین خون کا فیصلہ ہے، خون کا فیصلہ، قتل کا فیصلہ۔ فرمایا یہ اللہ رب العزت سب سے پہلے فرمائے گا۔ اور پھر آقا اسلام نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا، اگر کسی نے کسی ذمی کو، غیر مسلم کو ناحق قتل کیا، فرمایا اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا، جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا وہ شخص جس نے کسی غیر مسلم پر، ذمی پر ہماری سلطنت کے اندر ظلم کیا۔ فرمایا وہ اس کو جنت کی ہوا تک، خوشبو تک نہ پہنچے گی، رائحۃ الجنہ، فرمایا اس کو جنت کی خوشبو اور ہوا تک نہ پہنچے گی اس شخص کو جس نے کسی شخص کو، کسی کافر کو قتل کیا ہمارے مسلمانوں کی اس بستی کے اندر۔ اب آخری بات جس پر میں اس گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ عرض کیا نا کہ یہ تو ہمارے مزاج بن چکے ہیں، کہ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کیسا مزاج ہے اس کو ذرا تصور کیجئے۔ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت اور ناموس جو ہر شے سے بڑھ کر ہے وہ ثابت ہو کر ہی رہے۔ ہم چاہتے ہیں دوسرے شخص کے کہ یہ اس کا مرتکب ہوا ہے، یہ اقرار کرے کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اوپر اللہ رب العزت کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں، اپنے بیٹے کو مناظرہ کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ مناظرے ہماری طرح نہیں ہوا کرتے تھے کفر و شرک کے مناظرے، وہ مناظرے ہوتے تھے دینی فقہی مسائل کے اوپر مناظرے ہوا کرتے تھے۔
آپ نے اپنے بیٹے کو مناظرہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو نصیحت کی، اس کو منع فرمایا کہ بیٹا آئندہ آپ نے مناظرہ نہیں کرنا کسی کے ساتھ بحث کے اندر نہیں الجھنا۔ اس نے کہا کہ آپ بھی تو مناظرہ کرتے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے، یہ کیوں ممنوع ہے؟ مناظرہ آپ بھی تو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ فرمایا بیٹا میرا مناظرہ دلائل کے ساتھ ہے، میرا مناظرہ دلائل کے ساتھ ہے۔ تم جب یہ قابل توجہ الفاظ ہیں، فرمایا تم جب مناظرہ کرتے ہو تو تم اپنے فریق کا کفر چاہتے ہو، یعنی تم دلیلوں سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا مد مقابل یہ گستاخ اور کافر ہے ہی ہے۔ فرمایا ہم کسی کا کفر نہیں چاہتے، ہم جب مناظرہ کرتے ہیں، یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد اور پیروکار ہیں، ان کا طریقہ کار۔ اور میں اس مضمون کو اس بات کے اوپر ختم کرنا چاہوں گا، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کتاب تمہید الایمان اور حسام الحرمین، جس کے اوپر جملہ حرم کے علماء اور محدثین نے مہر تصدیق ثبت کی، جب آپ نے ان کو وہ فتویٰ پیش کیا، میں اس سے عبارت نقل کر رہا ہوں کہ آخر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بفرض محال، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ارے اعوذ باللہ، کہ وہ کسی گستاخی کا مرتکب ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ یاد رکھیے پچھلی ساری احادیث ذہن میں رکھیں، پچھلی ساری احادیث۔ اور آخری بات جو میں پھر عرض کرنا چاہوں گا، اسلام دین کا نام ہے اور اس کا مطلب ایک سسٹم ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک سسٹم ہے، ہر چیز ود ان سسٹم ہے، سسٹم سے باہر کوئی چیز نہیں۔ میں آخری جملے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نقل کر کے اسی پر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ سے جب سوال ہوا اور آپ نے تمہید الایمان کے اندر آخری جو اپنے ریمارکس دیے، کلوزنگ ریمارکس، پوری گفتگو اور پوری کتاب لکھنے کے بعد، کہ اگر کسی کی گستاخی ثابت ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے، فرمایا جان لیجئے دنیا میں گردنیں مارنا یعنی کسی کو قتل کرنا یا کسی کو پھانسی کی موت کی سزا دینا نہ عام، یہ بس حکام ہی کے سپرد ہے، یہ عام رعایا میں سے کسی کے ہاتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس طرح جس طرح عذاب دینا فقط ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں ہے، اور جو لوگ سلاطین و حکام کے سوا ہیں ان کا فرض فقط اتنا ہے، ان کا فرض فقط اتنا ہے کہ زبان و بیان سے جھڑکنا اور لوگوں کو، اہل ایمان کو اہل شیاطین سے میل جول سے باز رکھنا، اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، وہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ پورا معاشرہ اس شخص کو کہہ رہا ہے کہ اس شخص نے گستاخی کی، ہم اس کو سودا نہیں بیچتے، ہم اس کے ساتھ لین دین بزنس نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، رشتہ نہیں کرتے، وہ شخص معاشرے میں زندہ رہتے ہوئے اپنی موت آپ مر جائے گا۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا بلا شبہ گستاخ و مرتد شخص کو قتل کرنا حاکم اسلام کا کام ہے، یہ خاص سلطان اسلام حاکم وقت کا کام ہے، نہ کہ دوسرے کا۔ گستاخ اور مرتد شخص کو قتل کرنا ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے، یہ سلطان اسلام حاکم وقت کا کام ہے۔ تمہید الایمان ما حسام الحرمین صفحہ 102۔ حاضرین محترم، یہ اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں کہ مسلمان وہ سراپا امن، سراپا رحمت ہوتا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کیا بنا کر کے بھیجا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ آخری ایک بات اور اس پر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، یہ بات اس جملے سے میرے ذہن میں آ گئی۔ آقا اسلام سفر میں تھے، قضاء حاجت کے لیے پڑاؤ کیا تو آپ واپس تشریف لائے تو چڑیا آپ کے سر کے اوپر منڈلانے لگی، چڑیا فاختہ تھی، پرندہ چھوٹا حضور کے سر پر منڈلانے لگا۔ آقا اسلام اس کی شکایت سمجھ گئے، حضور نے فرمایا اس کو کس نے تکلیف دی، اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ اس صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھائے۔ فرمایا اس کے بچے واپس کر دو اس کو۔ اور اسی حدیث کے اندر آگے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر کر رہے تھے تو پوری وادی چونٹیوں کی تھی، قدم رکھنا محال تھا، ہم نے اس کو آگ لگا دی۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کس نے اس چونٹیوں کی وادی کو آگ لگائی ہے؟ جان لو آگ کا عذاب دینا فقط اللہ کا کام ہے۔ یہ ہیں ہمارے آقا مولا جو جانوروں کے لیے اور چونٹیوں کے لیے بھی سراپا رحمت ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سراپا امن رحمتی اور سلامتی بنائے۔ وآخر دعوانا